اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پل صراط پر جو لوگ گزرتے ہوئے جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گنہگار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک جب مسلمان گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن تم لوگ تو خدا کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ہماری طرح جل رہے ہو۔ آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنمی کافر مسلمان گنہگاروں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے جبرائیل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے دروازے پر داروغہ کھڑے ہوں گے۔ وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گنہگار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جایا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گنہگار لوگوں کو نبی علیہ السلام کی یاد آئے گی اور وہ کہیں گے واہ محمد۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو رو کر کہیں گے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آپ حضور نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گنہگاروں کا پیغام بھی ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیجئے کہ آقا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ کے محبوب کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر تشریف لائیں گے اور اللہ رب العزت فرمائیں گے جبرائیل علیہ السلام، آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء کی محفل میں ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب آتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے جبرائیل آج کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گناہگاروں کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گناہگار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے کہ اچھا مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اسی وقت اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے کہ اے پروردگار میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت فرمائیے، ہم ان کو جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر حضور نبی علیہ السلام جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کر دیں گے کہ اے جنتیو، نبی علیہ السلام جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ لہٰذا اس دولہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات چلے گی۔ نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء اکرام بھی شفاعت فرمائیں گے، جس کا جو بھی واقف ہوگا ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی بھی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال لیں گے۔ جب سب لوگ شفاعت کر چکے گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کے 3 لب بھر کر جہنم سے نکال لوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے 3 لب بھر کر نکالیں گے، یعنی جیسے آدمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال لیتا ہے
اسی لمحے میں اس امت کے کھرب ہا کھرب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے۔ ان کے جسم جل جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو نہر حیات سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر اتقا الرحمن کا نام لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا کوئی گناہ گار پیچھے جہنم میں نہ رہے گا اور سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔